اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، مہمانان اعظام، پردے میں رہنے والی میری پیاری مائیں اور بہنیں، وہ حاضرین اجلاس عام، معزز حضرات، بس آپ کے سامنے چند لمحہ جب تک کہ دوسرے عالم نہ آ جائیں، کیونکہ میں اس جامعہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ معزز حضرات، آج اس دنیا کے اندر ہر طرف طائرانہ نظر دوڑا کے دیکھیں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے حقوق کے طلبگار ہیں۔ باپ بیٹے کی شکایت کر رہا ہے اور بیٹا باپ کی شکایت کر رہا ہے، شوہر بیوی کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور بیوی شوہر کا شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یعنی اس دور کے اندر دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنے اپنے حقوق کے طلبگار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اولاد انسان کو دیا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو اولاد عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس دو بیٹیاں ہو اور وہ اس کی اچھی طرح سے تربیت کرتا ہو، بہترین انداز میں تعلیم دیتا ہو اور اچھے گھرانے میں شادی کر دیتا ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہیں پر اگر انسان اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، خود عمل کرتا ہے، اپنی اولاد کو عمل کا کبھی حکم نہیں دیتا، خود نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم کبھی نہیں دیتا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر حساب و کتاب ہو گیا ہوگا، اللہ کہے گا اسے جنت کے اندر لے جاؤ، یہ جنت والا عمل کر کے آیا ہے۔ اس کا بیٹا چیخ پڑے گا پیچھے سے، کہے گا اللہ یہ تیری کیسی انصاف ہے کہ میرا باپ جنت کے اندر جا رہا ہے اور میں ان کا بیٹا ہو کر جہنم میں جا رہا ہوں۔ کہے گا کہ کیوں؟ کہا کہ انہوں نے کبھی مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ جہاں اولاد کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولاد کی اچھی تربیت پر جنت ہے، وہیں پر میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اولاد بگڑ رہی ہے، خراب ہو رہی ہے اور ایک باپ اسے ڈانٹتا نہیں، پھٹکارتا نہیں، اچھے کام کے اندر نہیں لگاتا، کل قیامت کے دن بیٹے کے ساتھ باپ کو بھی جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کے اوپر توکل کرنے والو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والو، رب کائنات بیان فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لو، جہنم کی جلتے ہوئے شعلوں سے بچا لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو نمازی بنا لو، اپنے آپ کو رب کا ذکر کرنے والا بنا لو، اپنے آپ کو رب کی عبادت کرنے والا بنا لو، اپنے سر کو جب رب کی بارگاہ میں جھکانے لگو گے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکانے لگو گے، جب سمجھ جاؤ گے کہ میں سدھر گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہو گیا، رب کی بندگی کرنے والا ہو گیا، رب کے آگے سجدہ کرنے والا ہو گیا، آگے اللہ نے حکم دیا بچو گے نہیں، خود سدھر گئے،
ایسے میں نہیں کہ تم خود نمازی بن گئے, خود حاجی بن گئے, خود نیک عمل کرنے والا بن گئے, اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے تو تم سوچنے لگے کہ میں جنت کا وارث ہو گیا, میں جنت کے اندر داخل ہو گیا. رب کائنات اگلا حکم دینا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں سنو سنو, جب خود سدھر گئے, اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے لگے, واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. کام چلنے والا نہیں ہے اکیلا ہم اچھا بن جائے, نیک بن جائیں اور اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کرے اور گھر والے دن رات نمازیں چھوڑے اور بیٹا شراب کے اڈے کے اندر ہو, باپ کا ضرور تک نہیں ہوتا کہ کبھی بیٹے کو منع کرے کہ بیٹا شراب نہ پینا, بیٹا نماز نہ چھوڑنا, جبکہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز کا حکم دو, 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو تم اسے ڈانٹو, پھٹکارو, مارو, اور نماز نہ پڑھنے پر اسے مارو اور دھمکی دو اور اسے مسجد کی طرف لے جاؤ. چام چلنے والا نہیں. اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں سنو سنو, تم اپنے آپ کو پہلے جہنم کی آگ سے بچا لو, اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. وہ جہنم کی آگ پیٹرول سے جلنے والے نہیں, ڈیزل سے جلنے والے نہیں, وہ جہنم کی آگ یہ کھدان سے نکلنے والے کوئلے سے جلنے والے نہیں. وہ آگ اگر بھڑکائی جائے گی تو پتھر اور انسان سے بھڑکائی جائے گی. میرے بھائیوں, خود اپنا نیک بنے, نیک عمل کرے, اپنی اولاد کو بھی صحیح عمل کروائیں, اپنے اہل و عیال کو بھی صحیح عمل کروائیں. آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, آپ کو اللہ نے جو ہے اپنے گھر کی ذمہ داری دی ہے, اور آپ کو ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا. کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ماتحت کے لوگوں کو تو نے اچھے کام پر لگایا یا نہیں, یا تو نے اپنے آپ کو بچا کر کے بس اتنا ہی کافی سمجھ لیا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خود نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے اولاد کو بھی اچھے عمل کرنے کی اور تلقین کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.